میں آپ سب سے اس واقعے کو رپورٹ کرنے پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فون اداروں کے پاس ہے، ریمبو کا بھی، عائشہ کا بھی، اب میرا خیال عائشہ کو بھی اب گرفتار کیا جانا چاہیے اس معاملے کے بعد۔ اور دونوں کے فونز میں کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو نوٹ، کوئی ریکارڈنگ، کسی طرح کی کوئی ایویڈنس جو میرے یاسر شامی کے خلاف جاتی ہو، سی ڈی آرز نکلوا لیجئے، لوکیشنز نکلوا لیجئے، کبھی اس سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہو، فون کے کبھی دوران ہمارا رابطہ ہوا، تمام تر چیزیں اس وقت اداروں کے پاس ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بددیانتی اگر اس میں ثابت ہو جائے۔ ایک مظلوم لڑکی کو دیکھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کی مدد کے لیے پہنچے، اسے بہن کہا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کروا دیا۔ میرے لیے بڑا مشکل وقت ہے یہ بھی، اور پچھلے 3-4 مہینے میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مجھے نہیں لگتا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پیسہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کی زندگی میں۔ میری ٹیم کے لوگ، میرا پروڈیوسر، میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر 8 سال میرے ساتھ رہے، میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اچھا انسان بنا سکوں، عملی طور پر لیڈ کرتے ہوئے ہر مہینے کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں کبھی اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو دوں اور ان سے کہوں کہ یہ تقسیم کریں مختلف فیملیز میں، چاہے وہ راشد کے پیسے ہیں، چاہے وہ تعلیم ہے بچیوں کی، چاہے وہ کسی کے گھر کا کرایہ ہے، کہ یہ اچھے لوگ بن کر رہے، ان کو لگے کہ یار ہمارا باس اچھا انسان ہے، ہم نے 2 نمبری نہیں کرنی۔ اور الٹیمیٹلی انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی میں نے کہ جس میں وہ ٹیم سریام کے نام پر، میرے نام پر سودے بازی کر رہے ہیں لوگوں سے، اس کو بھی بے نقاب کیا۔ دل میں تھوڑا سا بھی چور ہوتا، 8 سال میں ان لوگوں کے ساتھ رہا، صبح دوپہر شام، کھانا پینا سونا جاگنا سب ساتھ ہوتا تھا۔ ایک سیکنڈ کبھی مجھے شک ہوتا کہ یار میرا کوئی آڈیو نوٹ ان کے پاس ہوگا، میری کوئی ویڈیو ان کے پاس ہوگی، میں جو گفتگو کرتا تھا اس کو کہیں انہوں نے ریکارڈ نہ کر لیا ہو، میری کوئی نیگیٹو چیز ان کے پاس ہوگی، یار ایسا نہ ہو کہ میں بعد میں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں۔ آپ